تمہاری دعاؤں پر کن فیکون کی مہر لگانے والا ہوتا ہے تو یہ 4 حیرت انگیز اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ جب تم دنیا میں ہر طرح کے کاموں میں رہنے کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دو تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شرف کو قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہو۔ اور جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی کمال و فیاض کا سارا فیض تمہیں کب حاصل ہوتا ہے اور کن فیکون کی بڑی نشانیاں کیا ہیں کہ جب تم ناقابل برداشت لمحوں میں ٹوٹنے کے بجائے اپنی محنت اور اللہ کے سہارے پر اپنی موج میں اڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے ایمان کسی اور کے بھیٹ چڑھانے کے بجائے اپنی حاجت کے لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تو وہ رحمان ہے۔ ہواؤں کو تمہارے مواقف بنا کر تمہارے عروج اور ارتقاء کے لیے وہ حیران کن اسباب فراہم کرتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں، اور قرآن میں تو خود اس بات کا اشارہ دے رہا ہے اور یہ کہے کہ انسان تو وہی ملتا ہے جو وہ محنت کرتا ہے، اور جس محنت کا جائزہ بھی دیا جائے گا پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سے 4 حیرت انگیز اشارے ہیں جو تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگا دیتے ہیں کہ جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور تنبیہ محسوس کرنے لگو اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار بننے لگو، اور تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے، اور اللہ خود قرآن میں تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری شرمساری پر اپنے دامن رحمت انعامات سے بڑھ کر تمہارا منتظر رہتا ہے، اور وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے تمہاری بڑی خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیرنے والا نہیں۔ اور جانتے ہو جب تم صرف اللہ ہی کے آگے جھکتے ہو تو اللہ تمہارے غم آگے سے جھک کر تمہارے سر بلند کر دیتا ہے، اور اللہ کے وعدے جو اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر رہتے ہیں اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر جان رکھو اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اور جانتے ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تمہارا اندیشوں سے پاک ہو کر اللہ کی کامل صفات سے جڑنے لگو اور تم اپنی انا کو مار کر عجز و انکساری کے ساتھ رہنے لگو اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچائی سے دینے لگو، تو سمجھ لو اور اللہ عن قریب تمہاری مشکلات کو آسانی میں بدل کر بہترین عطائیں تمہارے مقدر کرنے والا ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے رفع کرو جو بہترین ہو، اور جو کچھ باتیں وہ تم پر بنا رہے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کرو کہ پروردگار میں یہ شیاطین کی اکساٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے برائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے پر آمین کہتے ہیں۔ اور جانتے ہو کن فیکون کا حیرت انگیز معجزہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی
توڑ پھوڑ تمہیں خاک میں ڈال دے اور تمہیں سوالوں کے جواب قرآن تک لے آئے، تو اس بات کا بالکل واضح اشارہ ہے کہ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، کیونکہ قرآن وہ روشنی ہے جو تاریکی کو نکال لیتی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر مہربان ہیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ تم آج شدت سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہو، تو یاد رکھنا کہ زندگی میں آیا کوئی غم، کوئی تکلیف بری نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف تمہیں سنوارنے کے اور تمہاری بکھری ہوئی ذات کو سمیٹ کر اللہ کا کر پا لینے کے لیے آتی ہے، اور تم یقین رکھنا کہ وہ تمہارے حق میں ہے، معجزہ خاص ضرور کرے گی۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ بہت جلد اپنی رحمت اور محبت کی وہ برسات برسائے جس سے تمہارے دل کی بنجر زمین میں شادابی کے پھول کھل جائیں گے۔ عنقریب وہ رحمان اپنی عطاؤں کے در کھول کر تمہیں پرسکون وادیوں میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل میں آسانی بدل کر آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔